اچھا ایک اور بہت میں ایک اور کہتے ہیں عام ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات کے بارے میں اور پارٹی کے اندر عدم اعتماد کے بارے میں. اور میں اگر آف دا ریکارڈ آپ کے پاس دوستوں سے میری آج بھی بات ہوئی سینئر لوگوں سے تو کہنے ہیں کہ جناب مطلب ہے ہمارے اپنے چاہنے والے ہماری زندگی جیرن کر دیتے ہیں. کوئی یوٹیوبرز باہر سے بیٹھ کر یا یہاں پہ جو بہت پرجوش کارکن ہیں یا سیاستدان ہیں وہ پورا سے بھی آؤٹ آف لائن ہوتے ہیں تو تنقید شروع ہو جاتی ہے. کتنا بڑا چیلنج ہے آپ لوگوں کے؟ یہ چیلنج تو بہت ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ جیل میں ہے اور ہم ایک آگ کے دریا سے گزر رہے ہیں. ایک چیلنجنگ ہم ایک سٹیج ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے کچھ دوستوں کے آپس میں اختلافات بھی ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہوں اور ایک اتحاد اور یگانیت کے ساتھ اس جنگ میں اکٹھے اترے اور آگے اس جد و جہد میں اور اس مزاحمت کے سفر میں اکٹھے چلے. تو ابھی تک تو ہم اسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ آن دی ہول سب عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں اور اس اصولی موقع پر تو سب اکٹھے ہیں. چھوٹے موٹے کوئی ریجنز میں اختلافات ہیں, کوئی صوبوں میں اختلاف ہیں, کوئی ضلعوں میں اختلافات ہیں, یہ تو ہمیشہ چلتے رہتے. تو سوشل میڈیا بریگیڈ کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا بریگیڈ اور یوٹیوبرز نے آپ دیکھیں بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے جنگ کے ان گنوں میں. جو پی ٹی آئی سے منسوب سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, میں آگے بھی چاہوں گا کہ وہ اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کریں تاکہ اس ملک کے اندر ایک سیاسی ہم آہنگی, ایک اتحاد, اتفاق, ایک یگانیت آگے بڑھے اور اس ملک میں جو سیاست دانوں سے سپیس چھین لی گئی تھی اس کو ان کو واپس ملے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بہت ہی اہم جو مسئلہ ہے کیا مطلب ایشو ہے اور بڑی اس کے اوپر آپ لوگوں میں ایک زمانے میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا کہ ایک براڈ بیس حزب اختلاف کا اتحاد, اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ لوگوں نے گفتگو بھی شروع کی اور بڑی مثبت قسم کی خبریں بھی لگی, لیکن اب لگتا ہے معاملہ وہ بھی کچھ مطلب ہے ٹائے فش والا ہو گیا. یہ تو ہمارا جو اتحاد ہے اچھا صاحب اور حامد رضا صاحب اور ایم ڈبلیو ایم وہ تو برقرار ہے جی. لیکن اس میں گیم چینج ہونی تھی فضل الرحمان صاحب کے آنے سے. وہ گیم چینجر تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا. بہت سارے ایشوز پر پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ بھی ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, غیر اخلاقی ہے اور اب ان کو رہا ہونا چاہیے. تو ہماری ابھی بھی کوشش ہے, ہم نے پچھلے جو ابھی انگیج کیا تھا فضل الرحمان صاحب کو کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, کوئی شکل ایسی بنے کہ ہم پارلیمان کے اندر. تو ان کو کیا اعتراض کیا ہے فضل الرحمان صاحب کو کہ جناب جو کہتے ہیں نا کہ بیل جو ہے منڈی نہیں چڑھ رہی, کیا وجہ ہے؟ نہیں وہ کوئی خاص اعتراض بھی نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری فی الحال جو شورا ہے اس نے اس سٹیج پر ہمیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے. ظاہر ہے دیکھیں ایک پہاڑ اتنا گیپ تھا ہمارا, پھر ایسا ایسا کم ہوتے ہوتے ہم ایک دوسرے مجھے بیٹھتے ہیں, ورکر ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. پہلے تو گالی گلوچ کا کلچر تھا نا ہمارا اور فضل الرحمان صاحب کا. ارے ایک جو مطلب ہے میرے ذرائع کہتے ہیں جو وہاں پہ ہیں جے یو آئی کے دوستوں سے جو بات ہوئی وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل فیصلہ کرنے والا ہے پی ٹی آئی میں وہ تو جیل میں ہے اور باقی ہم جتنے لوگوں سے ملتے ہیں ہمیں الگ الگ سگنل ملتا ہے. تو آپ لوگوں کے اندر جو فیچرز ہیں جو ڈفرینسز ہیں وہ کتنا بڑا آڑے آتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں واٹس ایپ باؤس سے بتا رہا ہوں. یہ بات جو ہم نے اپنے لوگوں سے پوچھی انہوں نے کہا انہوں نے اپنے کو پریزیوم کر لیا مورل اس بات تو سب ایک ہی کرتے ہیں. اچھا کہ آپ آئے اور اس اتحاد کو لیڈ کریں گا. اور مین فوکل پرسن ظاہر ہماری طرف سے فارمر اسپیکر اسد کیسر صاحب تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میری جتنی صاحب میں دیر بھی بات ہوئی ہے کلیئرٹی کے ساتھ ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مکمل حمایت کے ساتھ ان سے باتیں. اچھا اب میں ایک اور ایشو پہ پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جس طرح کے سب کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں. بھارت کے یقیناً پاکستان نے حملہ ناکام بنا دیا ہے لیکن اس کی طرف سے کہتے ہیں نا کہ براہ راست شیطانی نہ کرے بالواسطہ شیطانی کر سکتا ہے. کتنی ضرورت ہے سب پاکستان کو پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی؟ بہت ضروری ہے. ان حالات میں جب مکار دشمن ابھی بھی چکنا ہے اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ دھاگ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہم پر ابھی حملہ بھی کرے گا, وہ سائبر حملہ بھی کرے گا, دہشت گردی سپورٹ جعفر ایکسپریس کا واقعہ مت بھولیے. تو ایسے میں ہمیں اس ملک میں
ایک سیاسی ہم آہنگی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور ایسے میں یہ بہترین وقت ہے کہ جو 2-3 سالوں سے ایک جنگ کی سی فضا تھی پی ٹی آئی کے درمیان اور مقتدرہ کے درمیان. مقتدرہ کو اب سوچنا چاہیے کہ ریاست ماں ہوتی ہے، ماں کی جیسی ہوتی ہے، اور بچوں سے چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. اب بہت ہو گئی. اب لگتا تو نہیں کہ وہ مقتدرہ جو ہے وہ معاف کرنے کو اب عام آدمی ایون بڑے بڑے مقتدہ بڑے بڑے اسٹیک ہولڈر حکومتی لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اب بس ہو گئی ہے، اب آپ کی صلح ہو جانی چاہیے. اچھا لیکن مجھے جو لگتا ہے جو انڈیکیشن ہے کہ مقتدرہ جو ہے وہ 9 مئی کو نہ بلانے کو تیار ہے نہ معاف کرنے کو تیار ہے. ابھی تک کا اسٹیٹس یہی ہے. دیکھیں ہم تو پھر کہتے ہیں 9 مئی کا ایک کمیشن بنا دے، ایک آزاد فری فیئر کمیشن بنا دے، اور 9 مئی میں جن لوگوں نے آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈ لائن کراس کی ہے ان کو سزا دے. پہلے آپ نے سزائیں دی ہیں 130 سے زائد، تو ہمارے پولیٹیکل ورکر آج بھی ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ اپنی سزا بھگت رہے ہیں، اور 2 لوگ تو سزا پوری کر کے بھی آ گئے. درست. اب اس کے بعد کیا ہو سکتے، پھر پھانسی لگائی جا سکتی ہے. اچھا بس یہ میرا آخری سوال، اور یہ میرے خیال میں یہ وہ سوال ہے کہ جو آپ کی پارٹی کے لوگ یا جو آپ کے ہمدرد ہیں ان کے بڑے وہ ہے کہ بھئی عمران خان کو نکالنے کا کوئی آپ لوگوں کے پاس مضبوط قسم کا منصوبہ ہے یا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ منصوبہ عمران خان کو نکالنے کا یہ کہ ملک میں، ملک سے باہر، ایوان میں ہر جگہ پر عمران خان کی رہائی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، لڑتے چلے جائیں گے. ابھی تک جو عمران خان پہ ایک مقدمہ ہے جس میں وہ سزا یافتہ ہے وہ القادر وہ مقدمہ ہے جس میں 1 روپے کا بینیفیشری نہ عمران خان ہے نہ بشرا بی بی ہے. اس میں بینیفیشری کون ہے؟ آصف علی زرداری، جس نے ملیر کی زمین 40,000 کنال بیچی ملک ریاض کو. اس میں بینیفیشری کون ہے؟ حسین نواز، جس نے 20 ملین پاؤنڈ کی مالیت کا اپنا فلیٹ 40 ملین پاؤنڈ میں بیچا ملک ریاض کو، جہاں برطانیہ میں ان کی جو کرائم ایجنسی ہے اس نے فلیگ کھڑا کیا، اور جہاں سے یہ معاملہ چلا 300 ارب کا. تو عمران خان تو کہیں کوئی بینیفیشری نہیں ہے، وہ ٹرسٹ کی زمین ہے. ملک ریاض عمران خان کا، اور آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان کا مختلف اداروں کو بطور مخیر وہ پہلے بھی امداد کرتا رہا. اس نے اس سے پہلے شوکت خان پشاور کے لیے بھی 2005 میں بھی ایک خطیر رقم دی تھی. تو اس نے ٹرسٹ کے لیے زمین دی ہے، وہ تو سب کو دیتا ہے. عمران خان یا بشرا بی بی کہاں بینیفیشری ہیں وہ بتا رہے. 300 ارب روپے تو واپس آئے. بڑے آپ نے اہم سوال. وہ انٹرسٹ کے ساتھ آج بھی حکومت پاکستان کے خزانے میں موجود ہے، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ دانش اسکول اور دوسرے رفائی اور فلاحی ادارے بنائیں گے. تو ایک مقدمہ عمران خان پہ القادر کیس جو 15 منٹ سے زیادہ کا مقدمہ نہیں ہے. اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ بدھ کو بھی ہم جا رہے ہیں یہ سن لیں تو 16ویں منٹ عمران خان بری ہو سکتے ہیں.